قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد، میرے استاد مکرم، امام المحدثین، رئیس المحققین، غزالی دوران، راضی زمان، حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی مدد اللہ العالی و دامت برکاتہم العالیہ کے ارشادات گرامی کے بعد میرے جیسے محسوس کرتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں. میں تو بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں مجھے کوئی بات پسند آتی ہے میں فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. اور حضرت صاحب کا تو کہنا ہی کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ خاص اللہ کا فضل و کرم ہے، خاص اللہ کا فضل و کرم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمانا یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اور حضور کے صدقے جس کو بھی علم عطا ہوتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. میں سوچتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. میں نے کل بھی بہت دعائیں کی تھیں. یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں، لیکن میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھے حالات. سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بعض ائمہ کے پاس بڑے بڑے مشکل مسائل پیش آتے تھے نا، تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے تھے کہ اب امام ابو حنیفہ کہاں ہے جو ان مسائل کا جواب. تو اللہ تعالیٰ ہماری عمریں بھی آپ کو عطا فرما دے. حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس پر ہم سب کو فخر اور ناز ہے. آپ اسلام کا سرمایہ ہیں
اور اہل سنت کے سرتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و تندرستی، قوت و توانائی کے ساتھ ہمارے سروں پر زندہ، سلامت، قائم اور دائم رکھے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے ایک سوال کیا. اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. وَاكْتُبْ لَنَا اور لکھ دے واسطے ہمارے فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو سوال کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اپنی قوم کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی، اور مانگی بھی ایسے کہ مولا کریم یہ ہمارے واسطے لکھ دے، مخصوص کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے واسطے لکھ دے، مخصوص کر دے. یاد رکھنا مانگنے والا ہے نبی اور مانگ رہا ہے اللہ تعالی سے، تو نبی نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، بہت بڑی چیز مانگی. کیونکہ نبی سے بڑھ کر مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ اور کس کو ہو سکتا ہے؟ مانگنے کا ڈھنگ بھی سب کو نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ بھی کسی کسی کو آتا. بعض اس انداز سے مانگتے ہیں کہ ان کے مانگنے پر بھی قربان ہو جائیں. صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابی ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کے لیے پانی وغیرہ لا کر رکھتے تھے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ خدمت کرتے. ایک دن دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گیا. فرمایا ربیہ تم ہماری بڑی خدمت کرتے ہو. حضرت ربیہ، میں غلط کہہ گیا، ابی ابن کعب نہیں، حضرت ربیہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی. دریائے رحمت مصطفیٰ جوش میں آیا، سرکار نے فرمایا ربیہ تم ہماری بڑی خدمت کرتے ہو مگر تم نے ہم سے کبھی کچھ مانگا نہیں. لو مانگو آج کیا مانگتے. دیکھیے حضور فرما رہے ہیں تم نے ہم سے کبھی کچھ مانگا نہیں. تو یہ وہی کہہ سکتا ہے نا جو دے بھی سکتا ہے. اور حضرت ربیہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ سے کیا مانگوں، غیر اللہ سے تو مانگنا ہی شرک ہے، اللہ سے ہی مانگوں گا کیونکہ آپ نے خود ہی تو ہمیں توحید سکھائی ہے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ربیہ تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، آج مانگو کیا مانگتے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نے فرمایا یا ربیہ تو سل، اے ربیہ مانگو۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ چیز مانگنا جو دے سکوں، وہ چیز مانگنا جو میرے اختیار میں ہو وہ نہ مانگ لینا جو نہ دے سکوں، مطلقاً فرمایا مانگ کیا مانگتا۔ شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اسی ملتان شریف سے فیض یافتہ، ان کے پیر و مرشد یہ پاک دروازے میں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پیر و مرشد۔ اور آپ جانتے ہیں شیخ محقق کون ہے اور ان کا کیا مقام ہے؟ اپنے تو اپنے پرائے بھی مانتے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ہر روز خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ہر روز بلا ناغہ زیارت ہوتی تھی۔ ایسے علماء کو کہتے ہیں حضوری والے علماء۔ تو وہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل، مانگ کیا مانگ، فرماتے ہیں وَعَذْ اطلاق سوال کے فرمود سل، بے خواب تخصیص نہ کرد بمطلوبی خاص، معلوم نہیں سمجھ کہ کار ہم بدستے ہمت و کرامت اوست، وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چے خواہد و ہر کرا خواہد بے اذن پروردگار خود بے دیہات۔ آگے وہ شعر فرماتے ہیں، یہ شعر بھی ان کا اپنا ہی ہے، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیاں ہر چمی خواہی تمنا کر۔ فرماتے ہیں نبی کریم کا مطلقاً یہ فرمانا کہ مانگ، اور کسی چیز کی تخصیص نہ کرنا، قید نہ لگانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نعمتیں حضور کے ہاتھ میں ہیں، جو چاہے جس کو چاہے جب چاہے اللہ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں اگر دنیا و آخرت کی خیریت، بھلائی اور کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں جو بھی تمنا و آرزو کی جائے، یعنی جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر ایسے عقیدے رکھنا یہ شرک ہے تو کیا مشرکوں کو بھی روزانہ شرف زیارت حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا مشرکوں پر بھی حضور اس قدر مہربان ہو سکتے ہیں کہ روز اپنی زیارت کا شرف بخشیں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، مانگنے کا ڈھنگ بھی کسی کسی کو آتا ہے۔ ایک شخص حضور کے روضے پر گیا، اس نے صلاۃ و سلام پیش کر کے اس انداز سے مانگا کہ اس کے مانگنے کے انداز پر قربان، کہنے لگا یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ اور یہ روضے والا تیرا حبیب اور شیطان تیرا دشمن، مولا میں تیرے محبوب کے روضے پر آیا ہوں
اور تیرے محبوب کے روضے پر آ کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ مولا اگر تو بخش دے گا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر نقصان ہوتا ہی نہ بخش، اگر تو مجھے بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میرا بیڑا پار ہو جائے اور تیرا حبیب خوش ہوگا کہ میرا امتی بخشا گیا، اور تیرا دشمن شیطان جل جائے گا۔ اور اگر تو مجھے نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں، تیرا کوئی فائدہ ہونا ہے، اگر فائدہ ہونا ہی دے نہ بخش۔ اگر تو مجھے بخش دے تو تیرا کچھ نقصان نہیں، اور اگر نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تیرا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، اور جب میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا تو تیرے حبیب کو تکلیف ہو، کیونکہ تو نے خود فرمایا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تیرے حبیب کو تکلیف ہوگی اور تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا، تو مولا اب خود ہی فیصلہ کر لے کہ حبیب کو خوش کرنا ہی کہ دشمن شیطان کو خوش کرنا۔ اگر تو مجھے بخش دے تیرا حبیب خوش ہوتا ہے، اگر نہ بخشے تو تیرا دشمن شیطان خوش ہوتا ہے، تو مولا اپنے دشمن شیطان کو خوش نہ کر، اپنے اس حبیب کو خوش کر جس کی چوکھٹ پر میں آ گیا، جس کی چوکھٹ پر آ کر بادشاہ ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ اس حبیب کا طفیل مجھ کو بخش دے، اس کو راضی کر، اپنے دشمن کو راضی نہ کر، بخش دے، تیرا کوئی نقصان نہیں۔ اس نے اس انداز سے مانگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک مقرب سے فرمایا اس کو کہہ دو کہ جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ضمناً باتیں آ گئیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مانگنے والا ہے پیغمبر اور مانگ رہا ہے اللہ تعالی سے، تو پیغمبر نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، بہت بڑی چیز مانگی ہے، کیونکہ پیغمبر سے بڑھ کر مانگنے کا سلیقہ اور کس کو ہو؟ بہت بڑی چیز مانگ، دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی عزت، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ یہ بھی سب جانتے اور مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے، آخر مرنا ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، وہاں موت کا وجود ہی نہیں رہے گا، خود موت کو موت آ جائے گی اور موت ہمیشہ کے واسطے ختم ہو کے رہ جائے گی۔ آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے۔ اسی طرح کافروں مشرکوں کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آخرت کی زندگی دائمی زندگی، ابدی زندگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا سوچو، غور کرو کہ جب آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے تو ہمیں کون سی زندگی کو کامیاب اور خوشحال بنانے کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے؟ سب کہیں گے کہ آخرت کی زندگی کو کامیاب خوشحال بنانے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب میں بھی اور آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے، کتنا وقت ہم آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف کرتی ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے،
نماز بھی ہم پر بھاری ہو رہی ہے. مولوی صاحب کیا کریں، دل تو بہت چاہتا ہے مگر فرصت ہی نہیں ملتی، کام بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کوئی کام ہی نہیں ہے. دوسرے کاموں کو تو ہم کام سمجھتے ہیں، نماز کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب سے بڑا کام ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آخرت کی زندگی کو اگر کامیاب بنانا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے اجتناب کرو، جائز کام کرو اور ناجائز کاموں سے بچو. آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے. باہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ زندگیاں دو ہیں. تو دیکھو، اگر کوئی اس دنیا کی زندگی میں معزز بنا پھرے، بڑے ٹھاٹھ کی زندگی بسر کرے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہو، لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہو، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کے پاس کوئی عہدہ اور منصب ہے، مگر اس کے عمل اچھے نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، اگرچہ وہ دنیا میں معزز بنا ہوا ہے، مگر مجھے بتاؤ آخرت میں وہ ذلیل و خوار، رسوا اور ناکام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. کیوں کہ دنیا میں معزز بنا ہوا تھا مال و دولت کی وجہ سے، مال و دولت یہی رہ گئی. دنیا میں معزز بنا ہوا تھا کسی عہدے کی وجہ سے، عہدہ یہی رہ گیا اور وہ اپنے ساتھ لے گیا اپنے گناہ، وہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوگا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ، آج میرا عذاب چکھ، تو دنیا میں بڑا معزز اور بڑا مکرم بنا پھرتا تھا. تو دوستو یاد رکھو، معزز وہ ہے جو آخرت میں معزز، کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب. ذرا غور تو کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرا اور پیارا دوست بنا لیا. اللہ نے جتنے ان کے امتحان کیے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہزاروں نبیوں کے بعد. لیکن وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے دن بھری بزم میں لاکھوں کروڑوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا. ذرا غور کرو، یہ میرے تمہارے لیے تعلیم ہے، سبق ہے. اتنے جلیل القدر پیغمبر ہو کر دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا. یہاں اللہ کے حبیب کی شان کی بھی ایک بات سن لی. خلیل اللہ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا، اور حبیب اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا. نبی تو حبیب ہے، نبی تو محبوب ہے، بلکہ جو ایمان لا کر اس نبی کے ساتھ ہو گئے ہیں اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا. یہ حبیب اللہ کی شان. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقت میں معزز وہ ہے جو آخرت میں معزز. اگر دنیا میں چودھری بنا پھرے، رئیس بنا پھرے، خان صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، اور وہاں قیامت کے دن رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے، تو میاں
اس کی چودراہٹ اور اس کی سرداری کس کا؟ چودھری وہ ہے، سردار وہ ہے، معزز وہ ہے جو آخرت میں معزز ہو، آخرت میں ہو۔ لیکن ذرا غور کرنا، جو دنیا میں بھی معزز ہو اور آخرت میں بھی معزز ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی اس کے حصے میں بھلائی اور نیک نامی آئے اور آخرت میں بھی اس کے حصے میں بھلائی اور نیک نامی آئے، تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے منگ۔ اب آپ حضرات سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، بہت بڑی چیز مانگی، دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے واسطے لکھ دے، مخصوص کر دے۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنا ایک قانون بیان فرمایا۔ پہلے وہ قانون سنو اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب سنو اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرو اور اپنے مقدر پر ناز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور اپنی رحمت کے متعلق جو قانون بیان فرمایا وہ توجہ سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عذابی یصیب بہ من اشاء، اے موسیٰ میرا عذاب جو ہے نا، عذاب وہ تو میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں، میرا عذاب سب کو نہیں پہنچتا، اس کو پہنچتا ہے جس کو میں چاہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کے شامل حال ہے۔ رحمت کا فیض سب کو پہنچ رہا ہے اور عذاب سب کو نہیں پہنچتا، عذاب میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں۔ یہاں میں نے ایک بات کرنی، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں جو دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، عدل و انصاف نہیں کرتے، شرابیں پیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، نماز روزے کی پرواہ نہیں ہے، یعنی مسلسل نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا۔ تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا ان کو، باز نہیں آتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتا، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آئیے میں عرض کروں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا ہی فرمان پیش کرتا ہوں، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے جب برائیاں کرتے ہیں، بندے جب مسلسل اور پہم برائیاں کرتی ہیں، میری نافرمانی کرتی ہیں، میرے رسول کی نافرمانی کرتی ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرے عذاب میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب میں اپنے شکر گزار تہجد گزار بندوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں،
اور میرے حضور سرے نیاز رکھ کے رونا گڑ گڑانا اور بخشش مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے ایسے صالحین بندوں کو دیکھتا ہوں صرفت عنہم عذابی، میں برے سے بھی اپنا عذاب واپس سے لیتا. معلوم ہوا برائیاں کرنے والے اس جہان میں اگر عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اولیاء کرام. کیا اللہ والے جو ہے نا، اللہ والے، ان کی صحبت بیڑے پار کر دیتی. جو درجہ مرتبہ صحبت سے ملتا ہے وہ درجہ مرتبہ عبادت سے نہیں ملتا، اور عبادت سے انسان فائدہ اٹھاتی ہے، صحبت سے ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے. دیکھو زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے لگا ہوا ہے، سارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. حضور کا روضہ اقدس کا وہ حصہ، زمین کا وہ مبارک ٹکڑا جو سرکار کے جسم انور کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. ذرا سوچو تو صحیح، جس کے جسم انور کے ساتھ زمین کے ٹکڑے لگ جائیں اور وہ عرش معلیٰ سے افضل ہو جائیں، اس ذات کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں مانو، دنیا میں مانو گے تو وہاں نفع میں رہو گے، ورنہ خسارے میں. اور اٹھے جا کے جو مننا دیتے اچھے ہی مان لو، اٹھے جا کے جو مننا دیتے اچھے ہی مان لو. دیکھو ابھی کیا کہہ رہے ہیں، توبہ توبہ. میرے دوستوں میں تمہیں صرف آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کراچی شہر میں یہ جو حالیہ فسادات ہوئے، الحمدللہ اس گناہگار نے اور میرے ساتھیوں نے، رفقا نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے اخباروں میں بیانات آتے رہے، اور ریڈیو پر بھی، ٹیلی ویژن پر بھی، اور پریس کانفرنسیں بھی کی، اور الحمدللہ امن و امان قائم کرنے میں، اتحاد اور اتفاق کے سلسلے میں مثالی کام کیا ہے. لیکن آپ کو بتانا یہ ہے کہ ان کا جاری کیا ہوا ایک خفیہ خط مکتوب ہمیں ملا جو ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا اصل مقابلہ شیعوں سے نہیں، بریلویوں رضا خانیوں سے ہے. ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم کالے جھنڈوں کو ختم کریں گے، پھر ہرے جھنڈوں کو ختم کریں گے. ہرے جھنڈے، میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے تو ہرے جھنڈے ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں. بظاہر کچھ اور کہو، بباطن کچھ اور کرو. میں کہتا ہوں کہ تم ہرے جھنڈوں کو کیا ختم کرو گے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا جھنڈا تو عرش پر بھی لہرا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا اور ایک مغرب میں گاڑا، اور ایک کعبے کی چھت پر گاڑ دیا. جس کی عظمت کے پرچم لہرانے والا جبریل ہو اور لہروانے والا، بھیجنے والا جھنڈے دے کر خدا تعالی ہو، تم اس کی پرچم کے جھنڈوں کو کیا ختم کرو گے؟ حضور کی عظمت کا پرچم لہراتا ہی رہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہاں، جنہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی وہ خود ختم ہو گئے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رحمت للعالمین. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چر
چرچا تیرا یار نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. انہوں نے جتنا میلاد کو بدعت بدعت کہا، ختم کرنے کی کوشش کی، اتنا ہی زیادہ ہو رہا. دفتروں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے. او میاں، جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ جس کی عظمت کے پرچم اللہ لہرائے اس کے پرچم کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ اسی واسطے تو فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹا اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹاتے ہیں اور وہ بڑھا رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے حبیب، تیرے واسطے ہر آنے والی گھڑی، ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر اور افضل ہے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور برفانا لکا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر. دیکھیے نا ذرا آیت اتری ورفعنا لک ذکرک. حضور فرماتے ہیں جبریل اس کا مطلب کیا ہے؟ قربان جائیں، ادائیں بھی کتنی پیاری ہیں، محبوب کی ہر ادا بھی محبوب ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں جبریل اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ مطلب تھا نا بڑا گہرا، خود اپنی زبان سے بیان کرنا ذرا پسند نہیں فرمایا. جبریل جاؤ، اگر میں نے بیان کیا تو کوئی ضعیف الایمان کہہ دے گا ضعیف ہے حدیث. رب کو ہی پوچھو جا کے یہ مطلب کی ہے. ذرا محبوبانہ ادائیں دیکھو. جبریل کیا مطلب ہے اس کا؟ اور جبریل کہتے ہیں یا وہ جانے یا آپ جانے، یا نازل کرنے والا جانے یا وہ جانے جس پر نازل ہوئی ہے. فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. جبریل گئے، مولا کریم تیرا محبوب فرماتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو پیارے اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی. جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا. نہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی. شفا شریف اٹھا کر دیکھو، امام قاضی عیاض نے لکھا یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو جعل تو تمام الایمان بے ذکر کا مائی. میرے محبوب میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی. جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا. نہیں ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذکر کا ذکرانی. محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے، میں نے تیری ذات کو اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے. بس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. اللہ حضور اللہ کا ذکر ہے. فرمایا پیارے میں نے تجھے اپنا ذکر بنا دیا ہے، بس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. تو یاد رکھو حضور کے ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. فرمایا ورفعنا لک ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لک ذکر رکھا ہے سایہ
ذکر ہے اونچا تیرا. یہاں ہم کیا اونچا ذکر کریں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو حضور کے ذکر کو بلند کرتا ہے وہ خود بلند ہو جاتا ہے، اور جو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود نیچے ہو جاتا ہے. وہ خود نیچے ہو جاتا ہے، ارے پست ہو جاتا ہے. ہمارے مولانا عبد القادر صاحب فرماتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے. اور میاں جو ذکر کرتا ہے نا، جو حضور کی ثنا اور تعریف کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتی مگر جو عقیدت محبت سے اپنے جذبات عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، جو تعریف کرتا ہے وہ خود قابل تعریف ہو جاتا ہے. ہم کیا تعریف کریں گے، ہم کیا بلند کریں گے، اور یہ کیا گھٹائیں گے؟ نہ کوئی بلند کر سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. جن کو ان کے رب نے بلند کیا ہے ان کو کون نیچے کر سکتا ہے؟ تو حضور کا ذکر ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے گا. جتنا یہ گھٹانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ذکر زیادہ ہوگا. جتنا یہ صلاۃ و سلام کے پڑھنے سے روکیں گے اتنا ہی زیادہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، اور چاروں طرف سے صلاۃ و سلام کی آوازیں گونجیں انشاءاللہ. جب تک یہ سرکار کے غلام موجود ہیں، جب تک یہ پروانے موجود ہیں، اس وقت تک سرکار کا ذکر ہوتا ہی رہے گا. میں کہتا ہوں ہم نہیں ہوں گے تو پھر بھی سرکار کا ذکر ہوگا. سرکار کا ذکر فرش پر ہی نہیں ہوتا، عرش پر بھی ہوتا ہے، اور عرش و فرش کا خالق و مالک بھی ان کا ذکر کرتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں مان لو، جو یہاں مانیں گے وہ نشے میں رہیں گے، اور جو یہاں نہیں مانیں گے وہ وہاں مانیں گے، مگر وہاں ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں مانو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دیکھو میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن اتنا بڑا عظیم الشان جلسہ، اتنے علماء دور دور سے تشریف لائے ہیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، کتنا خرچہ ہے. تو آپ حضرات میرے کہنے کی لاج رکھتے ہوئے اس وقت بھی، اور یاد رکھنا کل میں نے اپیل کرنی ہے، اصل اپیل تو کل کرنی ہے، پھر نہ کہنا یہ بتایا نہیں. ذرا یہ پہ بھر کے آنا اور اپنے بھرپور جذبات محبت کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ یہ ایسی درسگاہ ہے جس پر پورے پاکستان کے اہل سنت کو ناز ہے. یہاں سے سینکڑوں ہزاروں علماء، حضرت یہ اکٹھے کر لیجئے، اور جن حضرات نے دینے ہیں جو تشریف لا رہے ہیں وہ یہاں میز کے اوپر رکھتے جائیں. نبی کریم کی سنت کے مطابق سروں کے بال سنت کے مطابق رکھو، لباس سنت کے مطابق پہنو. یہود و نصارہ اور دین کے دشمنوں کے نقشے قدم پر نہ چلو، ان کی اداؤں کو نہ اپناؤ، فلمی ایکٹر نہ بنو، سنی بنو، نماز روزے کی پابندی کرو اور حلال کو اختیار کرو، حرام سے اجتناب کرو. ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں، مگر اللہ اللہ لا الہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ. اس مرتبہ آپ کچھ ٹھنڈے. کل اول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم،
माह नबूवत मेरे रिसालत, माह नबूवत मेरे रिसालत, साहिब खुल्क अजीम नबी। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा अल्लाह 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 ला इलाहा। कौन आया? हाँ, सरकार वाली दो जग का और अल्लाह का मकबूल, आया वाली दो जग का और अल्लाह का मकबूल, शाफे महशर साकिए कौसर, शाफे महशर साकिए कौसर, प्यारा मोहम्मद रसूल नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा अल्लाह 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 ला इलाहा सुभान अल्लाह अल्लाह ला इलाहा। कौन आया? यासीनो ताहा कमली वाला कुरान की तफसीर, यासीनो ताहा कमली वाला कुरान की तफसीर, हाजिरो नादिर शाहिदो कासिम, हाजिरो नादिर शाहिदो कासिम, आया सिराजुम मुनीर नबी जी। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा। अब खड़े होकर अदब से सलातो सलाम पढ़ लें और फिर दुआ खैर करें, और अल्लाह ताला आइंदा साल फिर खैर वफियत रखे और यहाँ आप हजरात से मिला। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बल में हिदायत लाखों सलाम, सलाम ए काली कमली वालिया, अस्सलाम ए गैब जानन वालिया। मैं हजरत की खिदमत में सब हाजरीन की तरफ से इल्तमास करता हूँ कि आप सबके लिए दुआ फरमाएं। कई दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, मैं सबके लिए अर्ज करता हूँ कि आप दुआ फरमाएं। और आपसे गुजारिश है कि हजरत की दराज़ी उम्र और सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इनका साया हुआ पाया हमारे सर पर कायम कायम रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ان تمام حاضرین کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما دے۔ یا اللہ سب کی دینی مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ سب بیماروں کو صحت دے دے۔ الہی سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہی سب کے مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما دے۔ الہی سب کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما دے۔ الہی اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ الہی سب کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ الہی سب کے رزق حلال میں برکت فرما، سب کے کاروبار میں برکت فرما، یا اللہ سب کی حلال روزی میں برکت فرما۔ الہی ان تمام کے خالی ہاتھ بھر دے، خالی دامن بھر دے، الہی سب کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری ہوں۔ الہی جن حضرات نے مدرسہ والوں کی خدمت کی ہے الہی تو ان کو بہت نعمتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت فرما، ان کی روزی میں برکت فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے
درخواست کی ہے ان کی دعائیں قبول فرما لے، ان کے مقاصد میں کامیاب فرما دے، اور جنہوں نے کوئی درخواست نہیں کی ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے، بیماروں کو صحت دے دے، مولانا عبدالغفور صاحب رضی والوں کو بھی اللہ صحت دے، مولانا سید محمود رضی کو اللہ صحت دے، حافظ محمد شفیع صاحب اکاڈمی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سارے نوجوان کو دن اور سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب علماء اہل سنت کا سایہ ہم پر قائم رکھے، یا اللہ مدرسان والوں کو ترقی عطا فرما، الہ العالمین یہ جلسے ہمیشہ ہوتے رہے، یا اللہ یہ تیرے دین کا چرچا ہمیشہ جاری رہے، الہ العالمین پاکستان کی خیر ہو، یا اللہ پاکستان کی خیر ہو، الہی پاکستان کی خیر ہو، یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کے سر سے ہم کو بچا لے، یا اللہ پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ فرما لے، الہی پاکستان کو دین مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے، نظام مصطفیٰ کا مرکز بنا دے، الہی تیرے دین کی شعائیں روشن ہوں، یا اللہ تیرے دین کی شعائیں جلوہ گر ہوں، الہی نظام مصطفیٰ کے انوار چمکے، یا اللہ تمام حضرات کو رحمتیں عطا فرما، الہی میری عاجز روح سیاہ گنہگار کی یہ نیک دعائیں الہی اپنے نیک بندوں کے حق میں قبول فرما لے، پاکستان کے حق میں قبول فرما لے، اللہ یا اللہ تو جانتا ہے آپ کے خاندان کی بھی خیر، تو جانتا ہے متوسلین تمام حضرات کے لیے الہی میری دعائیں قبول فرما لے، اور میاں صاحب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے عالم اللہ تعالیٰ ہم کو عالم۔ میں تمام اپنے مدرسے کے مدرسین کے لیے، طلباء کے لیے اور تمام معاونین کے لیے اور سب حاضرین کے لیے تمام اہل سنت کی دعا کر رہا ہوں، الہی جس طرح یہ سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، الہی میں بھی تیری رحمت کا محتاج ہوں، الہی ہم سب پر رحمتیں فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، الہی دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا ذلات و درار فرمائے، ہمارے دینی مدارس کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام اہل سنت کو خوش رکھے، یا اللہ ان سب حاضرین کو خوش رکھ، یا اللہ یہ تیرے دین کے لیے یہاں آئے ہیں، الہی ان کے دامنوں کو بھر دے، یا اللہ سب کے نیک مقاصد پورے فرما دے، الہی سب پر اپنا فضل فرما دے اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ مدرسہ غوثیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کبیر والد میں مدرسہ غوثیہ کو استحکام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب دینی مدارس کو استحکام اور ترقی عطا فرمائے، الہی تو کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، ہم عابدوں کی دعائیں قبول فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ ہاں میں حافظ محمد ظفر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس صالح نوجوان کو صحت عطا فرمائے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ اس کی عمر دراز فرمائے، یا اللہ تو اپنا کرم فرما، الہی اپنی رحمتیں فرما۔ یہ سب حضرات الہی بڑے میرے لیے بڑے محترم ہیں، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، جتنے میرے احباب میرے سامنے ہیں، میرے آگے پیچھے ہیں، جو تشریف لائے یا جو چلے گئے یا جو نہیں آ سکے، الہی سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، سب پر کرم فرما۔ حاجی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ ہاں میں سب بھائیوں کے لیے تمام حاضرین سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں خانپور میں مولوی مختار احمد بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو بھی صحت دے، اللہ سب بیماروں کو صحت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم کی سنت کے مطابق سروں کے بال سنت کے مطابق رکھو، لباس سنت کے مطابق پہنو، یہود و نصارہ اور دین کے دشمنوں کے نقشے قدم پر نہ چلو، ان کی اداؤں کو نہ اپناؤ، فلمی ایکٹر نہ بنو، سنی بنو، نماز روزے کی پابندی کرو اور حلال کو اختیار کرو، حرام سے اجتناب کرو۔ ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں، مگر اللہ اللہ لا الہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ اللہ